اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، کل کے بیان میں ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 12 سالہ زندگی سے لے کر کے 25 سالہ زندگی تک کے واقعات سماعت فرمایا ہے۔ 12 سالہ زندگی سے 25 سالہ زندگی تک کیا واقعات ہوئے، ایک صرف اشارے کے ساتھ میں بول کے آگے گزرتا ہوں تاکہ ہمارا ذہن تازہ ہو جائے۔ 12 سال کی عمر میں جناب ابو طالب نے پہلی مرتبہ سفر شام کے لیے لے گئے، پھر اس کے بعد سفر شام سے واپس آئے۔ ہمیشہ جناب ابو طالب اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بھتیجے کی پرورش کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اپنے چچا کا ساتھ دیتے تھے، کس اخلاق کے ساتھ، کس ادب و احترام کے ساتھ رہتے تھے۔ جب 25 سال کی حضور علیہ السلام کی عمر ہوئی تو 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ملاقات کرنے کے بعد، وہاں سے مول و دولت کے سامان لینے کے بعد دوسری مرتبہ جب حضور سفر کے لیے گئے تو پھر سے بصرہ کے مقام سے حضور واپس آئے۔ پھر واپس آنے کے بعد حضور علیہ السلام کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ نکاح ہوا۔ یہاں تک کے واقعات ہم نے کل کے بیان میں سنا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اور حضور علیہ السلام کا کس شان کے ساتھ ہوا، کس خوبصورتی کے ساتھ ہوا، تو آپ نے کل سنا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے طرف سے بھی اور حضور علیہ السلام کے طرف سے بھی دونوں طرف سے خطبے پڑھے گئے، اور دونوں طرف کے خطبے میں یہ بیان کیا گیا کہ حضور علیہ السلام کا خاندان عظیم الشان خاندان ہے، اور حضور علیہ السلام کی ذات پاک 25 سال کی جوانی کی ذات مکے کے تمام نوجوانوں سے بہترین اور اچھے اخلاق والی ذات پاک ہے۔ اور ادھر سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے طرف سے آپ کے چچا زاد بھائی نے اور آپ کے چچا نے بھی خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں بھی یہی تھا کہ حضور علیہ السلام کا خاندان بڑا اونچا خاندان ہے، ہم بھی حضور کے خاندان سے ہیں۔ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد اب یہ جو زندگی شروع ہوئی، اب شادی والی حضور علیہ السلام کی زندگی شروع ہوئی۔ یہ شادی کی زندگی کتنی خوبصورت زندگی تھی حضور علیہ السلام کی، ذرا سنیے گا۔ اور آج ہر بندے کو اس زندگی سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ آج ہمیں دیکھیے، بہت زیادہ اگر طلاقیں آج پائی جا رہی ہیں، بہت زیادہ اگر جھگڑے ہو رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ بالکل معلومات کے مطابق میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بہت زیادہ طلاقیں ہمارے لوگوں کی ہو رہی ہیں، بہت زیادہ جھگڑے ہمارے لوگوں کے ہو رہے ہیں، چھوٹی باتوں پر طلاقوں تک مسئلے پہنچ رہے ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام کی سیرت ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ جب حضور کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ہوا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا، حضور علیہ السلام کا گھر جب بسانا، 40 سال کی عمر کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ایک طرف سے بیوہ بھی ہیں۔ اب حضور علیہ السلام بالکل جوانی کے دہلیز پر ہیں، 25 سال کی جوانی اور پہلی شادی ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال کا جواب بھی سنتے چلیے۔ آج بہت سارے جو ہے نا مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں لڑانے کی، ہندوستان کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ان کی طرف سے یہ آواز اٹھائی جاتی ہے کہ دیکھو حضور علیہ السلام جنہیں یہ نبی مانتے ہیں، انہوں نے ایک 6 سال کی بچی حضرت عائشہ سے نکاح کی اور ان کی عمر جو ہے 40 سال کی تھی۔ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ظلم ہے کہ 40 سال کا آدمی 6 سال کی بچی سے شادی کر رہا ہے۔ میں آپ کو یہ نالج دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، اگرچہ یہ بات سچی ہو کہ 6 سال کی عمر سیدہ عائشہ کی تھی اور حضور کی عمر مبارک 40 سال کی تھی، انہیں صرف یہی بات دکھتی ہے
یہ بات نہیں دکھتی کہ جس زمانے میں بیوہ کو کس ماحول میں دیکھا جاتا تھا، آپ کو معلوم ہے، کتابیں اٹھا کر دیکھیں، چاہے عرب کا ماحول ہو، چاہے ہندوستان کا ماحول ہو، چاہے کوئی اور ملک کا ماحول ہو، اس زمانے میں عورت کا حال یہ ہوتا تھا، بچی کو زمین میں پیدا ہوتے ہی نحوست سمجھ کے زندہ باپ اپنے بچی کے گلے پہ پاؤں رکھ کے دبا کے دفن کر دیتا تھا۔ یہ اس زمانے کا ماحول ہے جس زمانے میں جب کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی تھی اس کو لے جا کے بازار میں بیچا جاتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس کا شوہر انتقال ہو جاتا، خاتون بیوہ ہو جاتی، اس عورت کو کمرے میں بند کر دیا جاتا اور اس کو کھانا پینا، یہاں تک کہ اس کو جو ضرورت ہے، یعنی کہ انسان کو جو ضرورت پڑتی ہے پیشاب کی، پاخانے کی، یہاں تک کہ اس خاتون کو باہر آ کے اپنی حاجت کو پوری کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کا شوہر انتقال ہو جاتا تھا، دروازہ بند کر دیا جاتا، وہ خاتون بھوک کے مارے، پیاس کے مارے، اسی جگہ پہ اس کے جو ہے پیشاب بھی، اسی جگہ پہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ آخر بھوک پیاس کے مارے اسی جگہ پہ انتقال ہو جاتی تھی۔ یہ عرب کا ماحول سنا رہا ہوں۔ اب اس وقت ہندوستان کا بھی ذرا ماحول دیکھیے۔ اس وقت ہندوستان کا ماحول یہ تھا کہ اگر کسی خاتون کا شوہر انتقال ہو جاتا، اس کے شوہر کے جسم پہ اس کو بھی سلایا جاتا اور زندہ شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ احساس کیا جاتا تھا کہ اگر یہ خاتون جو بیوہ ہو گئی، جس کا شوہر مر گیا ہے، اگر ہم گھر سے باہر نکلیں گے، یہ ہمارے سامنے آ جائے گی تو نحوست ظاہر ہوگی۔ اگر ہم کسی کام کی شروعات کریں، یہ بیوہ سامنے آ جائے، ہمارا کام ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہندوستان کا ماحول تھا۔ ایسے زمانے میں ہمارے آقا بھری جوانی میں اگر حضور چاہتے تو نوجوان لڑکی سے شادی کر سکتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات کو پیغام دیا کہ جس زمانے میں ایک بیوہ کو بازار میں بیچا جاتا ہے، جس زمانے میں ایک بیوہ کو لے جا کر زندہ روم میں بند کر دیا جاتا ہے، مرنے تک کے روم میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جس زمانے میں خاتون کو شوہر کے ساتھ لٹا کے جلا دیا جاتا ہے، اس زمانے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ بیوہ سے نکاح کر کے حضور نے یہ پیغام دیا کہ لوگوں، نبی وہ ہیں جو بیوہ کو بھی سہاگن کی زندگی عطا فرمانے کے لیے آیا ہے۔ یہ لوگوں کو ایک طرف کی روایت دیکھتی ہے کہ 6 سال کی بچی سے شادی کیا، یہ نہیں دیکھتے کہ جوان لڑکا ہے 40 سال کی بیوہ سے شادی کر رہا ہے۔ اگر اخلاق دیکھنا ہے، سیرت دیکھنا ہے، اس زمانے میں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ نکاح ہوا، کیا خوبصورت زندگی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور علیہ السلام کے گھر آئیں، آتے ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کیا کیا معلوم ہے؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت خدیجہ کے غلام تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنا غلام ہبہ کر دیا، آج سے تو حضور علیہ السلام کا غلام ہے، آج سے تجھے حضور کی خدمت کرنا ہے۔ پھر سب سے بڑی مالدار خاتون ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اپنا مال، اپنا دولت، اپنا سب کچھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوئی حضرت خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج سے آپ میرے شوہر ہیں، تاجدار ہیں، سردار ہیں۔ یا رسول اللہ، آج سے خدیجہ کی جان بھی آپ کی ہے اور خدیجہ کے پورے مال و دولت کے مالک بھی آپ ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سب کچھ حضور کے قدموں پہ نثار کر دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے ہمارے خاتون کی، آج کے ہمارے بچیوں کی حالت کیا ہے؟ آج کی ہماری بچیاں حالانکہ اگر ایک چھوٹی سی نوکری کرتی ہیں اور چھوٹا اگر شوہر کوئی چھوٹا کام کرتا ہے تو ہماری یہ بچی سوچتی ہے کہ میں اچھا نوکری کر رہی ہوں، میں تو اس سے اچھی ہوں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کتنی بڑی مالدار ہے، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہمیں پیغام دے رہی ہیں، ہمارے بچیوں کو، نئی جوان لڑکیوں کو پیغام دے رہی ہے کہ لوگوں، تمہاری بچوں کی پرورش ایسی ہونی چاہیے، تمہاری بچیوں کی پرورش ایسی ہونی چاہیے کہ جب شادی ہو اپنے شوہر کو سب کچھ کا مالک سمجھے، اپنے شوہر کو اپنا تاجدار سمجھے، اپنے شوہر کے لیے اپنی ہر خدمت کے لیے تیار ہو جائیں۔
حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی حضرت خدیجہ سے کس قدر محبت کی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جب وصال ہونے لگا نا، صرف واقعہ سنا کے آگے بڑھتا کیسے محبت کرتے تھے حضور۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی بڑی بیٹی سیدہ زینب کو بھیجا کہ جاؤ حضور سے کہو کہ حضور اپنا چادر مبارک عطا کریں تاکہ وہ چادر میں اپنے جسم پہ اوڑھ کے اپنے قبر میں جاؤں۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت زینب پہنچی، حضور علیہ السلام گھر آئے، اپنی بیوی کے پاس بیٹھے اور کہتے ہیں خدیجہ کیا حال ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ اب میری آخری حالت ہے، دنیا سے جا رہی ہوں۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ بتا کیا چاہیے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا حضور ایک چادر چاہیے جس کو لے کر میں قبر میں جانا چاہتی ہوں۔ حضور کی محبت دیکھیے، ایک شوہر کو اپنے بیوی کے ساتھ کس طرح ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ خدیجہ تم نے صرف چادر مانگا ہے، اگر تم چمڑا مانگتی محمد اپنا چمڑا اتار کے تیرے بارگاہ میں رکھ دیتا۔ یہ حضور کی محبتیں دیکھیں کس طرح تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہمارے بچی اور بچیوں کی محبتیں اس طرح ہو؟ طلاق ہو سکتے ہیں؟ اگر اس طرح میاں بیوی میں محبت ہو تو کبھی جھگڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ آج ہم اپنے بچوں کو اپنے بچیوں کو حضور کی سیرت سے بالکل دور کر دیے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس طرح عمر جو ہے 25 سال سے یہ شادی شدہ زندگی آگے بڑھنے لگی۔ اب یہاں سے حضور علیہ السلام کی ایک عجیب کیفیت بن گئی تھی شادی کے بعد سے۔ شادی کے بعد سے حال یہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر کی دیکھ بھال بھی کرتے، گھر کا خیال بھی رکھتے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ 2-3 مہینے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا کے اوپر چلے جاتے اور غار حرا میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ حضور کی کیفیت بن گئی تھی۔ اور حضرت خدیجہ ایک بیوی کی محبت دیکھو، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام عبادت کے ارادے سے غار حرا پہ جاتے، روزانہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کھانے کا سامان کا انتظام کرتی اور اپنی بڑی بیٹی سیدہ زینب کے ساتھ روزانہ حضور علیہ السلام کے لیے کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ کیا خدمت ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر حضور علیہ السلام کی خدمت کی ہے، اس قدر کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، حضرت خدیجہ بھی پاس موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدیجہ مبارک ہو، آج میرے پاس جبریل امین آئے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا کہا ہے؟ حضور نے فرمایا جبریل آئے تھے، جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا رب حضرت خدیجہ کو سلام پیش کر رہا ہے، رب سلام پیش کر رہا ہے حضرت خدیجہ کو۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کس بات پہ؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری بندی خدیجہ نے میرے رسول کی وہ خدمت کی ہے کہ کائنات کا رب خدیجہ کو سلام پیش کرتا ہے۔ کیا محبت ہے، کیا خدمت ہے شوہر کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جب عمر 35 سال کی ہوئی، 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 35 سال کی عمر جب حضور کی ہوئی، روایت میں آتا ہے کہ ان 10 سالہ زندگی میں حضور علیہ السلام کی حضرت خدیجہ سے 7 اولاد ہوئی۔ کتنی اولاد ہوئی؟ 7 اولاد ہوئی۔ سب سے پہلی بیٹی سیدہ زینب، نام بھی یاد رکھیے حضور کے بیٹیوں کے نام، سیدہ زینب۔ دوسری بیٹی ہے حضرت رقیہ، تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم، اور چوتھی بیٹی ہے حضرت فاطمہ۔ 4 بیٹیاں حضور کی اور 3 بیٹے حضور کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، ایک حضرت قاسم، ایک حضرت طیب اور ایک حضرت طاہر۔ 3 بیٹے، کتنے ہو گئے؟ 7۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حضرت خدیجہ سے کتنی اولاد تھی؟ 7 اولاد تھی، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ لیکن حال یہ تھا کہ 4 بیٹیاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مدینے تک آئی اور مدینے میں بھی رہیں، لیکن جو 3 بیٹے حضور علیہ السلام کے تھے یہ بچپن میں ہی وصال فرما گئے۔ تینوں کا وصال بچپن میں ہی ہو گیا، کسی کا 1 سال کی عمر میں،
کسی کے 6 مہینے میں، کسی کے 2-3 مہینے میں۔ تینوں بیٹوں کا وصال بچپن ہی میں ہو گیا، لیکن یہ 4 بیٹیاں حضور علیہ السلام کی مدینے تک حاضر رہیں، مدینے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہیں، سبھی کو اللہ نے کلمہ پڑھنے کا شرف عطا فرمایا، سب کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں رہنے کے بھی شرف عطا فرمایا۔ تو حضور کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ ہمیں یاد ہونا چاہیے حضور علیہ السلام کے ماں باپ اور حضور علیہ السلام کی اولاد۔ تو یہ 10 سالہ زندگی میں 7 اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی۔ جب 35 سال کی عمر ہوئی، 30 پر 5 سال کی عمر ہوئی، تو اس زمانے میں 30 پر 5 سال کی جب حضور کی عمر ہوئی تو ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ کعبہ معظمہ کی جو دیواریں تھیں وہ بڑی پرانی دیواریں تھیں، اب وہ دیواریں گرنے کے قریب تھیں۔ تو جتنے مکے والے تھے، حضور کے چاچا ابو طالب ہیں، عباس ہیں، حمزہ ہیں، ابو لہب ہیں، اور مکے کے جو سرداران بڑے بڑے تھے، سب بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے کہ دیوار جو ہے گرنے کے قریب ہے، ہم کیا کریں گے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ مکے والے جو بھی وہاں آتے تھے، کیونکہ کعبے کے اندر کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 360 بت رکھے ہوئے تھے، معلوم ہے آپ کو؟ 360 بتوں کی وہاں پہ عبادت ہوتی تھی، لیکن اللہ نے کچھ لوگوں کو ایسے ماحول میں بھی ان بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھا تھا۔ میں آگے بتاؤں گا کہ کون کون وہ لوگ تھے۔ تو 360 بت تھے جو بتوں کو خدا ماننے والے تھے۔ وہ لوگ جب بھی آتے تھے تو وہ لوگ کوئی سونا لے کے آتا، کوئی چاندی لے کے آتا، کوئی اور قیمتی چیزیں لے کے آتا، کوئی جواہرات لاتا، کوئی درہم، کوئی اشرفی لاتا تھا، جو بھی لایا جاتا تھا اس کو کعبے کے اندر رکھا جاتا تھا۔ جب دیوار گرنے کے قریب آئی تو مکے والوں نے مشورہ کیا کہ ایک تو کعبے کی دیواریں گریں گی، دوسرا یہ ہے کہ گریں گی تو جو مال لایا گیا ہے، اس کے اندر رکھا گیا ہے، وہ مال کیا ہو جائے گا؟ چوری ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ کعبے کی دیواروں کی مضبوطی کی جائے۔ تو سب لوگوں نے یہ مشورہ کر کے طے کیا کہ کعبے کی دیواروں کو پھر سے بنایا جائے۔ جب کعبے کی دیواروں کو بنانے کی بات آئی تو کوئی بھی کعبے کے اندر داخل نہیں ہو سک رہا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ مفسرین مورخین لکھتے ہیں کہ کعبے کے اندر ایک گڑھا تھا۔ کعبے کے اندر کیا تھا؟ ایک گڑھا تھا، اور مکے والے روزانہ رات میں دیکھتے تھے کہ اس گڑھے سے سانپ نکل کے کعبے کے دیواروں پہ پھرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ کعبے کی دیواروں پہ پھرتا تھا۔ اب مکے والوں نے دیوار بنانے کا تو سوچ لیا، لیکن اندر جائے گا کون؟ اتنے بڑے سانپ کو مارے گا کون؟ تو سب لوگ حیران تھے۔ ایک دن ایسا آیا کہ جب حضور کی عمر 35 سال کی بھی، ایک دن تھا کہ سب لوگ مکے کے کعبے کے قریب کھڑے تھے مکے میں، اچانک آسمان سے ایک پرندہ ہوا، اور جو سانپ روزانہ کعبے کے اوپر پھرتا تھا، سانپ کو اپنے پیروں سے پکڑا اور اڑا کے لے گیا۔ اب کعبے کے جو سرداران تھے، مکے والے تھے، انہوں نے سوچا کہ چلو جو سانپ کی بیماری تھی وہ تو ختم ہو گئی، اب اطمینان کے ساتھ ہم کعبے کو نئے سے تعمیر کر سکتے ہیں۔ اب سارے لوگ جمع ہوئے، صبح میں جمع ہونے کے بعد سب نے کہا کہ دیکھو کعبے کی تعمیر کے لیے یہاں پہ بڑی خاص بات دیکھیے، وہاں پہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ کو خدا بھی مانتے تھے۔ اللہ کو خدا بھی مانتے تھے، اللہ کو خدا کہتے تھے، لیکن بتوں کو بھی وہ خدا کہتے تھے کہ یہ ہمارے وہ چھوٹے خدا ہیں جو بڑے خدا تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور اس آیت کریمہ کے لیے اللہ نے قرآن میں بھی نازل فرمایا، اے محبوب جب ان سے پوچھو گے تم کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، انہیں کیوں پکارتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم ان کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا رہے ہیں۔ کیا بنا رہے ہیں؟ ہم ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ اب یہ آیت پڑھ کے کچھ لوگ آج ہمارے لوگاں جو ہے کیا بولتے معلوم ہے؟ دیکھو کافر بھی یہ کام کرتے تھے، مشرک بھی کرتے تھے، وہ بھی بتوں کو وسیلہ بناتے تھے، آج تم بھی اللہ والوں کو وسیلہ بنا رہے۔ زبردست دلیل ہے یہ۔
یہ آج ہمارے کو وسیلے سے دور کرنے، اللہ والوں سے دور کرنے کے لیے یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ بھائی یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے، جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم کیوں انہیں عبادت کرتے ہو، حالانکہ تم خدا کو بھی خدا مانتے ہو، اللہ کو بھی خدا مانتے ہو، پھر ان کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم ان کو چھوٹا خدا سمجھ کے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ وہ بتوں کو صرف وسیلہ نہیں سمجھتے تھے، وہ بتوں کو خدا سمجھ کے وسیلہ پیش کرتے تھے۔ یہ ان کی خامی تھی جس کو قرآن نے بیان کیا۔ اب بتائیے، بتوں کے لیے جو آیتیں اتری وہ اللہ والوں کی شان میں بیان کرے تو صحیح ہو سکتا ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بتوں کے بارے میں اتری ہیں، تو وہی یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ والوں کے لیے بھی ہیں کہ جیسے وہ وسیلہ بناتے تھے تم بھی وسیلہ بناتے۔ بھائی وہ عبادت کرتے تھے بتوں کی، ہم اللہ والوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ والوں کو اللہ کے بندے سمجھتے ہیں، اور اللہ کے بندے مان کر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں، جس کے تعلق سے قرآن کی آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو جب بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہو تو وسیلہ پیش کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے وسیلے کے تعلق سے خود قرآن کہہ رہا ہے ہمیں وسیلہ بنانا ہے، عبادت نہیں کرنا ہے۔ تو اب یہ مسئلہ جو ہے 360 بت رکھے ہوئے تھے، دیواریں گرنے کے قریب آئی تو سب نے مشورہ کیا کہ صبح میں سارے لوگ اپنا اپنا مال جمع کریں۔ سب لوگ مال پہلی مرتبہ جمع کریں۔ جمع کرنے کے بعد اب سب لوگوں نے کعبے کے قریب جا کر پہلی اینٹ نکالی، پہلا پتھر نکالا۔ اب جیسے پہلا پتھر نکالا ان لوگوں نے نیچے رکھا، اور اللہ کی قدرت سے وہ پتھر پھر سے جا کے دیوار میں لگ گیا۔ پھر سے دوسری مرتبہ نکالا گیا، پھر سے وہ پتھر جا کے پھر کعبے میں لگ گیا۔ 3 مرتبہ جب ایسا ہوا تو پھر سے جو مکے کے سرداران تھے سب بیٹھے، سب بیٹھ کے کہا کہ دیکھو بھائی یہ جو ہم مال جمع کیے ہیں نا، لگتا ہے یہ مال کا جمع کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، ایک کام کرو اللہ کے گھر کے لیے حلال کمائی کے مال کو جمع کرو، حلال کمائی کے مال کو جمع کرو۔ دیکھو یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، جب بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے گھروں کے لیے دیتے ہیں تو ہمارا مال ہمیشہ پاک اور صاف مال ہونا چاہیے، جب جا کے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ملتی ہے۔ تو سب نے کہا کہ ہم یہ مال پورا بانٹ دیں گے، صرف پاک مال، اور پاک مال جو ہے ہم جمع کریں گے۔ پھر سب لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے جو کمائی کا محنت کا تھا سب جمع کرے۔ اب جمع ہونے کے بعد جب اینٹ کو نکالا گیا، پتھر نکالا گیا، تو پھر وہ پتھر ایک کے بعد دوسرے نکلتے جا رہے تھے۔ اب سارے پتھر کو نکالا گیا، نکالتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد ظاہر ہوئی، دکھنے لگی۔ مکے والوں نے اس بنیاد کو پھوڑنے کے لیے جب پہلی بار مارا، جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے بنیادوں پر جب ہتھوڑا پڑا تو پورا مکہ ہلنے لگا۔ تو سب لوگ خاموش ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، پتھر تو آسانی کے ساتھ نکل گئے لیکن یہ زمین کیوں ہل رہی ہے، مکہ کیوں ہل جا رہا ہے۔ تو پھر دوسرے مرتبہ بھی کوشش کی تو پورا مکہ ہلنے لگا، تیسرے مرتبہ کوشش کی تو پورا مکہ ہلنے لگا۔ تو اس وقت پھر یہ مشورہ طے پایا کہ نہیں، یہ حضرت ابراہیم کی بنائی ہوئی بنیادیں ہیں، اس کو خروچ پہنچانا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اسی لیے انہی بنیادوں پر جو ہے کعبے کے لیے دیوار کھڑی کی جائے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں بھی کعبے کی دیوار کے تعمیری کام میں اپنے کندھوں پر پتھر اٹھا کے میں نے بھی مسجد کی خدمت کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب مکے والے سارے تھے نا، کعبے کی دیوار بنانے کے لیے پتھر لے کے جا رہے تھے، حضور علیہ السلام بھی اپنے کندھوں پر پتھر لے کے جا رہے تھے۔ حضور کی محنتیں بھی کعبے کے تعمیری کام میں شامل ہیں۔ اب محنت کیسی ہے دیکھیے، ان لوگوں کی عادت یہ تھی کہ وہ لوگ عرب والے جھبا پہنتے ہیں، اور اکثر ان کا جھبا گھٹنے تک ہوتا تھا، اور جب بھی کوئی بھاری چیز اٹھاتے تھے تو لنگی نکال دیتے تھے، اور لنگی کو لپیٹ کے جو ہے کندھے پہ رکھ کے پتھر اٹھاتے تھے تاکہ وہ پتھر کا وزن جو ہے پیٹھ پر خروش نہ آئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہبند نہیں نکالتے، آپ نے اس سے پہلے بھی سنا نا، بچپن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کبھی سطر نہیں کھلی،
حضور کے جسم پاک سے کپڑا نہیں ہٹا۔ تو حضور کے چاچا حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں محبت کے ساتھ حضور کے قریب آیا، میں نے کہا بھتیجے اگر تم بغیر چادر کے اس طرح پتھر اٹھاؤ گے تو تمہارا کندھا مار کھائے گا، تکلیف ہوگی، پتھر کے وزن کی وجہ سے خروش آئے گا، لہٰذا تم اپنا تہبند نکالو اور اس کو تہ کر کے اپنے کندھے پہ رکھ لو۔ میں نے کہا کہ چچا میں نے کوشش کی ایک مرتبہ کوشش کی، لیکن جیسے ہی لنگی کو ہاتھ لگایا بے ہوش ہو گیا۔ پھر میں جب ہوش میں آیا تو اللہ کی طرف سے غیب سے آواز آئی، محبوب یہ کوئی اور کے لیے ہو سکتا ہے لیکن یہ آخری نبی کی شان نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ کے لیے یہ نہیں ہے، آپ اسی طرح کام کریں۔ تو اسی لیے میں اس وقت سے اپنے کندھے کو کھلا رکھ کے ہی پتھر لے کے آتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محنتیں کعبے کی دیوار کی تعمیری کام میں ہیں۔ اب دیوار تیار ہو گئی، دیواریں ساری تیار ہونے کے بعد اب جو حجر اسود ہیں، دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے حجر اسود کو، جو حجر اسود ہے جو پتھر ہے جو گناہوں کو چوستا ہے، اب وہ پتھر کعبے کے دیوار میں لگانے کی باری تھی۔ سب لوگ تو ایک ایک پتھر لا کے دیوار تو بنا دیے، اب جو حجر اسود ہے ایک ہی پتھر ہے، اب سارے خاندان والے قبیلے والے یہ چاہتے تھے کہ یہ پتھر رکھنے کا موقع ہمیں مل جائے۔ بنو قریش بھی، بنو ہاشم بھی، بنو خزاع بھی، اس طرح کچھ قبیلے تھے، وہ قبیلے یہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہے اس کعبے کے اندر اس حجر اسود کو رکھ سکیں، یہ شرف اور یہ ثواب ہمیں مل جائیں۔ اب جب جھگڑا شروع ہوا حضور فرماتے یہاں تک کہ تلوار لے کے لڑنے کی باری آ گئی۔ ایک قبیلے والا کہتا کہ نہیں ہم رکھیں گے، دوسرا کہتا کہ نہیں رکھنے نہیں دیں گے، تلوار اٹھا لیتا، تیسرا کہتا نہیں تم دونوں کو رکھنے نہیں دیں گے، ہم رکھیں گے، تلوار اٹھا لیتا۔ سب کی تلواریں اٹھی تو آخر کار بڑوں نے یہ مشورہ کیا، ایک کام کرتے ہیں، جھگڑا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم یہاں بیٹھتے ہیں اور جو مسجد حرام میں سب سے پہلا داخل ہوگا وہ جو کہے گا اس کے مشورے کے مطابق عمل کریں گے۔ اب جو سرداران مکہ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اب پوری رات گزری، صبح کا انتظار تھا کہ کون آئیں گے سب سے پہلے۔ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت یہ تھی کہ سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہونے والے آمینہ کے لال ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ حضور علیہ السلام نے جیسے ہی قدم رکھا تو مکے کے سرداران پکار اٹھے کہ یقیناً یہی بندہ اچھا فیصلہ کر سکتا ہے، یہی امین ہے، یہی سچا ہے، اسی کے ذریعے سچا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اب حضور نے بھی سبحان اللہ کیا فیصلہ کیا معلوم ہے، حضور نے حیران رہ جاتی ہے، حضور کا فیصلہ دیکھیں کیا فیصلہ تھا۔ حضور علیہ السلام آئے، صبح ہوئی تو سارے لوگ جمع ہوئے، قبیلے والے، خاندان والے، سارے لوگ جمع ہوئے۔ اب حضور کے فیصلے کا انتظار تھا کہ حضور کیا فیصلہ کریں گے، کس سے کہیں گے کہ تم اٹھا کے رکھو یا خود حضور اٹھا کے رکھیں گے، کیا فیصلہ کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک کام کرو، ایک چادر لاؤ۔ چادر لائی گئی، حضور نے فرمایا چادر زمین پہ بچھاؤ۔ چادر زمین پہ بچھائی گئی، حضور نے فرمایا اس چادر پہ حجر اسود کو رکھو۔ حجر اسود کو رکھا گیا، حضور کا فیصلہ دیکھو، حضور نے فرمایا ہر قبیلے کا بڑا آدمی سامنے آئے، ہر قبیلے کا بڑا آدمی سامنے آئے۔ جب سب قبیلے کے بڑے سردار سامنے آئے، حضور نے فرمایا سب لوگ اس چادر کو ہاتھ پکڑ کے اٹھاؤ تاکہ سب کو یہ شرف ملے کہ ہر خاندان کا بندہ حجر اسود کے رکھنے میں ہاتھ لگایا ہے۔ کیا فیصلہ ہے نا حضور کا، نبی آخر الزماں ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر، جب سارے سرداران مل کے اس چادر کو اٹھائیں تو حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پھر اس چادر سے حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے کعبے کے اندر نصب فرمایا۔ یہ فیصلہ ایسا تھا نا کہ پورے مکے والوں کے دلوں میں حضور کی محبت گھر کر گئی۔ اب تک جو صادق امین کہتے تھے، اب سب کی زبانوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نام تھا کہ فیصلوں میں بھی سب سے بہترین فیصلہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ابو طالب کا بھتیجا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات پاک ہے،
35 سال کی عمر میں یہ کعبہ کے تعمیری کام کا سلسلہ مکمل ہوا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جب 35 سال سے 40 سال، اب روایتوں میں آتا ہے کہ جس سال کعبے کی تعمیری کام ہوا نا، اسی سال حضرت فاطمہ الزہرا کی بھی ولادت ہوئی۔ حضرت فاطمہ کون سی سال پیدا ہوئی؟ جس وقت کعبے کی تعمیری کام ہوا اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی۔ حضور کی عمر اس وقت 35 سال تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 35 سے جب 40 سال تھی، اس 40 سال کے بیچ میں حضور علیہ السلام کی ایک عجیب کیفیت تھی، آپ اکثر گھر میں نہیں رہا کرتے تھے، آپ پہ عجیب کیفیت طاری ہوتی تھی۔ حضور علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ کے قدرتیں، اللہ تعالیٰ کے مشاہدات روشن ہو جاتے تھے، اور حضور علیہ السلام اچانک غائب ہو جاتے تھے، کبھی 1 مہینے کے لیے، کبھی 2 مہینے کے لیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کبھی پریشان نہیں ہوتی تھی، حضرت خدیجہ کو معلوم تھا کہ یہ آخری نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اس لیے کبھی پریشان نہیں ہوتی۔ جب بھی حضور نظر نہیں آتے، اپنی بیٹی کو کھانا دیتی اور کہتی کہ جاؤ غار حرا میں آپ کے والد حضور علیہ السلام ہوں گے، انہیں جا کے کھانا پہنچاؤ۔ جب بیٹی آتی تو دیکھتی کہ حضور وہاں عبادت کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو معلوم تھا کہ حضور کہیں غائب نہیں ہوں گے، اگر کہیں گئے ہوں گے تو غار حرا پہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے گئے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جب 40 سال کی ہوئی، غار حرا میں حضور تھے۔ اب یہ جو 5 سال کا جو حضور کا عرصہ تھا نا، 35 سے 40 سال، یہ وہ عرصہ تھا مکے کے لوگوں کو، مدینے کے یہودیوں کو، ملک شام کے، ملک فارس کے، جہاں جہاں بھی تورات، انجیل، زبور کے پڑھنے والے تھے، سب لوگوں کو لمحہ لمحہ یہ خبر ہوتی تھی کہ حضور عنقریب اعلان نبوت کرنے والے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، حضور عنقریب نبی ہونے کا اعلان کرنے والے۔ لمحہ لمحہ روز روز معلوم ہوتا تھا۔ کیسے معلوم ہوتا تھا؟ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے، معلوم اس انداز سے ہوتا تھا، کچھ جنات ہوتے تھے، وہ جنات آسمانوں پر جاتے اور آسمان کو کان لگاتے، کان لگا کے فرشتوں کی باتیں سنتے، فرشتوں کی باتیں، جو بھی فرشتے بات کرتے وہ فرشتوں کی باتیں آ کے وہ جو تورات انجیل پڑھنے والے تھے ان لوگوں کو سناتے، اور پھر وہ لوگ سارے مل کے آپس میں مشورہ کرتے کہ عنقریب حضور اعلان نبوت فرمانے والے ہیں۔ فیصلہ ہوتا کیا تھا یہ بھی ذرا سمجھیے، آپ میرے خیال سے پہلی بار یہ بات سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کوئی حکم فرماتا تو سب سے پہلے جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں، عرش اٹھانے والے 6 فرشتے ہیں، اللہ سب سے پہلے ان 6 فرشتوں کو حکم دیتا کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں۔ اب یہ 6 فرشتوں کو جب یہ خبر ہوتی کہ اللہ تعالیٰ یہ کام وجود میں لانے والا ہے، اللہ یہ کام کرنے والا ہے، تو فرشتے زور زور سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ اب جیسے ہی تسبیح بیان ہوتی تو جو عرش کے قریب پہلے 7ویں آسمان، اوپر سے 7ویں آسمان، 7ویں آسمان والے فرشتے زور زور کے تسبیح کی آواز سنتے تو وہ پورے فرشتے عرش کے فرشتوں کے پاس آ کے کہتے کیوں زور زور سے تسبیح کر رہے ہو؟ تو وہ فرشتے کہتے کہ اللہ یہ کام کرنے والا ہے۔ پھر وہ 7ویں آسمان کے فرشتے بھی زور زور سے تسبیح کرتے، پھر اس کے نیچے 6ٹھے آسمان کے فرشتے سنتے، وہ سارے 7ویں آسمان کے فرشتوں سے پوچھتے کیوں زور زور سے تسبیح کر رہے ہو؟ وہ کہتے کہ اللہ یہ کام کرنے والا ہے۔ پھر وہ فرشتے بھی زور زور سے تسبیح کرتے، انہیں دیکھ کے 5ویں دیکھ کے 4ویں کو دیکھ کے تیسرے کو دیکھ کے دوسرے کو دیکھ کے پہلے آسمان تک اس طرح تسبیح ہوتی تھی۔ جب پہلے آسمان پہ تسبیح ہوتی تھی نا تو یہ جنات بھی سنتے تھے، جنات سنتے تھے کہ یہ فرشتے زور زور سے تسبیح کر رہے ہیں، تو فرشتے سیدھا جا کے آسمان کو کان لگاتے آخر سنیں گے کیا بول رہے ہیں۔ تو فرشتوں کی آواز جناتوں کو آتی تھی، فرشتے آپس میں بات کرتے تھے کہ ان قریب 5 سال باقی رہ گئے، حضور آنے والے ہیں، اب حضور اعلان نبوت فرمانے والے ہیں، نبی کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد 4 سال ہوتے تو پھر فرشتے جو ہے آپس میں بات کرتے، 3 سال ہوتے تو پھر بات کرتے، 2 سال ہوتے تو بات کرتے، ان قریب ہوتا تو بات کرتے۔ اس طرح جناتوں کو آسمان کی باتیں معلوم ہوتی اور وہ آ کے تورات، انجیل اور زبور کے جاننے والے کاہنوں کو سناتے تھے۔ تو
تو اس طرح لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہوتی تھی۔ اب نبی ارشاد فرماتے جیسے ہی میں نے اعلان نبوت کی، میں نے جیسے ہی لوگوں سے کہا میں نبی ہوں، اللہ نے جناتوں پر آسمان کی باتیں بند فرما دی ہیں۔ اب جنات آسمان کے فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتی، یہ میرے اعلان نبوت کی برکت ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی جنات سننے کے لیے آسمان پہ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ ستارے ٹوٹتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہے کبھی ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیوں ٹوٹتا ہے معلوم ہے؟ آ جائیے حضور کے زبان سے سنیے کیوں ٹوٹتا ہے آسمان کا ستارہ۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کوئی جنات اگر جا کے سننا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا میرے اعلان نبوت کے بعد سے اگر کوئی بھی جنات جب سننے کے لیے آسمان پہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ستارے کے ذریعے اس کو کوڑا مارتا ہے اور وہ ستارہ زمین پہ گرتے ہوئے تمہیں نظر آتا ہے۔ یہ حقیقت میں جنات کو مار پڑتی ہے اللہ کے طرف سے کہ میرے محبوب کے اعلان نبوت کے بعد اب کسی کو آسمان کی باتیں سننے کی اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں حضور کی سیرت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا ستارہ گرتا کیوں ہے، ستارہ ٹوٹتا کیوں ہے۔ حضور علیہ السلام کے جب 40 سال کی عمر ہوئی، 40 سال کی عمر میں کچھ ایسے بھی لوگ مکے میں موجود تھے جنہوں نے 360 بتیں ہونے کے باوجود، لوگ ان کی عبادتیں کرنے کے باوجود کبھی ان لوگوں نے بتوں کے قریب نہیں گئے، کبھی انہوں نے بت کو اپنا خدا نہیں سمجھا۔ بہت سارے ان میں سے نام ہیں، حضور کے دادا عبد المطلب بھی ہیں، حضور کے والد حضرت عبداللہ بھی ہیں، حضور کے والدہ سیدہ آمینہ بھی ہیں، اور حضور کے چچا ابو طالب بھی ہے جنہوں نے کبھی بھی پتھر کو یا کسی بت کو اپنا خدا نہیں سمجھا۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، ابھی کلمہ نہیں پڑھے لیکن اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی انہوں نے کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ حضرت عمر بن خطاب بھی، حضرت عثمان غنی بھی، حضرت مولا علی شیر خدا بھی، حضرت سلمان فارسی بھی، حضرت بلال حبشی بھی، ایسے کئی صحابہ کرام تھے۔ ورقہ بن نوفل جن کا نام ہم بار بار سن رہے ہیں نا، حضرت ختیجہ کے چچا کے بیٹے ہیں، ورقہ بن نوفل نے بھی کبھی بھی کسی بت کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، خدا نہیں سمجھا۔ ایسے کئی لوگ خدا کے تلاش میں تھے۔ یہ کیا ہے، ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور پھر ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا کے تلاش میں یہ لوگ پھر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کی جب 40 سال کی عمر ہوئی، غار حرا میں حضور عبادت کر رہے تھے، غار حرا میں حضور عبادت میں مشغول ہیں، اچانک ایک آواز آئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ آواز کیسی تھی؟ حضور فرماتے ایک زور کی سیٹی کی آواز ہوتی تھی، اگر تم اس آواز کو سن لو تو کان پھٹ کے خون نکلنے لگے، وہ اتنی بھاری آواز ہوتی تھی۔ وہ آواز جیسے ہی آئی میں متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا ایک نورانی شکل میں ایک اللہ کا فرشتہ میرے سامنے حاضر ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ میں نے حضرت جبریل کو دیکھا۔ 40 سال کی حضور کی عمر پاک ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی فرشتوں کی حضور آواز سنتے تھے، لیکن جبریل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ حضور نے نورانی شکل میں دیکھا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے۔ جیسے ہی حضرت جبریل آنے کے بعد حضرت جبریل نے پہلی آیت کریمہ قرآن پاک کی مجھے سنائی۔ قرآن کی پہلی آیت وہ کون سی ہے یاد رکھیں گے؟ انشاءاللہ میں پڑھ رہا ہوں، یاد رکھیں گے پہلی آیت قرآن پاک کی کون سی اتری؟ حضرت جبریل آئے، جبریل آنے کے بعد کہا اقرا، کیا کہا؟ اقرا، محبوب پڑھیے پڑھیے۔ حدیث بخاری کے جملے، حضور نے فرمایا نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا۔ کچھ لوگ یہاں پہ ترجمہ کیا کرتے معلوم؟ نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، حضور کی ولادت سے لے کر کے 40 سالہ عمر تک حضور نے کس کے پاس نہیں پڑھا؟ ہر ایک کا استاد ہوتا ہے نا،
عربی سکھانے والا، عربی لکھنے والا، عربی بولنے والا، لیکن حضور 40 سال کی عمر ہو گئی، حضور کسی کے پاس شاگرد نہیں بنے، کسی کے پاس نہ لکھا آپ نے سیکھا، نہ پڑھنا آپ نے سیکھا۔ بھائی سیکھیں گے بھی کیوں؟ کیونکہ ان کا پڑھانے والا تو پروردگار عالم ہے، ان کا لکھانے والا تو پروردگار عالم ہے۔ اچھا، اللہ نے اپنے حبیب کے لیے استاد کیوں نہیں چنا؟ کیوں نہیں چنا معلوم ہے؟ اگر استاد کوئی ہوتا نا حضور کا، اعلان نبوت کے بعد وہ استاد یہ کہتا کہ یہ دیکھو یہ نبی کا اعلان کر رہے ہیں، ان کو تو میں نے سکھایا ہے لکھنے، میں نے سکھایا ہے پڑھنے، اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب کو استاد ہونے سے بھی کسی کا پاک فرما دیا، شاگرد ہونے سے بھی پاک فرما دیا کہ محبوب جب اعلان نبوت کرو گے تو کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پاس پڑھا ہے، بلکہ سب کو معلوم ہو جائے اس کا پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، اگر پڑھانے والا کوئی ہے تو وہ کائنات کا رب ہے۔ حضرت جبریل آئے، کہا اقرا، پڑھیے۔ حضور نے یہ نہیں کہا نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا وہ آدمی بولتا ہے جسے پڑھنے نہیں آتا۔ حضور کو کوئی بول سکتا پڑھنے نہیں آتا؟ نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ حضور نے کہا نہیں پڑھ سکتا، یہ کہو کہ نہیں پڑھوں گا۔ پھر حضرت جبریل نے کیا کیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، پھر حضرت جبریل نے حضور کو دبایا، اتنا زور سے دبایا، اتنا زور سے دبایا کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے پسینہ نکلا، مجھے پسینہ نکلا۔ کچھ لوگ اس کی تفسیر ایسا کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو جب پڑھنے نہیں آ رہا تھا نا تو حضرت جبریل اپنے سینے کو لگا کے پڑھا رہے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبریل نے جو سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت جبریل حضور کا فیض لے رہے تھے۔ حضرت جبریل اپنے سینے سے حضور کو لگا کے اپنے آپ کو مشرف کر رہے تھے، اپنے آپ کو نبوت کی برکتیں سمیٹ رہے تھے۔ حضور ایسا نہیں تھا کہ تھک گئے۔ حدیث کے جملے ہیں کہ بھائی دبانے والا دباتا ہے تو دبنے والا تھکتا ہے نا، دبنے والا تھکتا ہے، لیکن جب حضرت جبریل نے حضور کو دبایا، حضور فرماتے ہیں کہ جبریل تھک گئے۔ بھائی تھکتا کمزور آدمی ہے، طاقتور نہیں تھکتا۔ حضور کو جب حضرت جبریل نے دبایا، جبریل تھک گئے اور حضور کو چھوڑا۔ معلوم ہوا کہ حضرت جبریل بتا رہے ہیں یہ کائنات کے ہمارے بھی سردار ہیں، ہم ان سے فیض لینے کے لیے ہم ان کو اپنے سینے سے لگا رہے۔ حضور نے فرمایا نہیں پڑھوں گا۔ پھر حضرت جبریل نے دوسری مرتبہ کہا اقرا، پڑھیے۔ حضور نے فرمایا نہیں، لا تقرا، نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا۔ تیسرے مرتبہ حضرت جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محبوب پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ بھائی حضور پہلے کیوں نہیں پڑھے؟ پڑھنا تو وہی تھا، اقرا ہی پڑھنا ہے، لیکن حضور نے پہلے کیوں نہیں پڑھا، بعد میں کیوں پڑھا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ حضرت جبریل نے پہلے 2 مرتبہ صرف یہ کہا اقرا، پڑھیے۔ حضرت جبریل کو حضور یہ اشارہ دے رہے تھے، جبریل بولے گا تو کیوں پڑھوں گا؟ جبریل کا سردار ہوں، نبیوں کا انبیاء ہوں، نبیوں کا نبی ہوں، سب کا سردار ہوں، جبریل کی بات سے نہیں پڑھوں گا، خدا کے نام سے پڑھوں گا، خدا کے نام سے پڑھوں گا۔ اس لیے پہلے 2 اقرا میں نہیں پڑھا۔ حضور نے تیسری مرتبہ جب کہا نا جبریل اقرا بسم ربک الذی خلق، حضرت جبریل نے بھی خدا سے کہا ہوگا نا مولا تیرا محبوب پڑھتا کیوں نہیں؟ جب تیسری مرتبہ اقرا بسم ربک الذی کہا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ بھی کہا ہوگا کہ جبریل میرے محبوب کے سامنے جا کے میرے نام کے بغیر بولیں گے تو کیسا پڑھے گا میرا محبوب؟ ذرا میرا نام تو لے کے دیکھ میرے محبوب کے سامنے۔ جب محبوب کے سامنے رب کا نام لیا گیا تب حضور نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محبوب پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ حضور نے پڑھا۔ قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی، پہلی آیت نازل ہوئی، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے،
اب حضور پہ ایک عجیب کیفیت تھی. بخاری شریف کے الفاظ ہیں حضور کا پورا جسم کانپنے لگا، پورا جسم کانپنے لگا، کیونکہ اللہ کا کلام تھا، وہ اللہ کی تجلیاں تھی، اللہ کے کلام کے وہ نورانیت تھی کہ حضور کا پورا جسم پاک کانپنے لگا. قرآن پاک اٹھائیے، قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو اگر ہم پہاڑوں پر اتارتے، اس پہاڑوں پر اتارتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے، پہاڑ جیسی مضبوط چیزیں اللہ کے کلام کے ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. وہ کلام ہے اللہ کا، لیکن حضور کے سینے پہ اترا، حضور علیہ السلام کا پورا جسم کانپنے لگا. اور حضور علیہ السلام غار حرا سے گھر تشریف لائے کانپتے ہوئے. یہ حضور ڈر سے نہیں کانپ رہے ہیں، ایک بات یاد رکھیے، ڈر سے نہیں کانپ رہے ہیں. نہ کوئی چیز تھی کہ فرشتے کو دیکھ کے ڈر گئے یا پھر کوئی اور چیز تھی، نہیں. حضور کانپ کیوں رہے تھے؟ اللہ کا کلام تھا، اللہ کا نام تھا، اللہ کا وہ کلام تھا، اس لیے جسم کانپ رہا تھا. تو حضور علیہ السلام گھر آئے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے کہا زملونی زملونی، خدیجہ مجھ پہ کمبل اڑاؤ، مجھے ٹھنڈی لگ رہی ہے، کب کبھی آ رہی ہے، میں ڈر لگنے لگا ہوں، خوف محسوس کرنے لگا ہوں، کمبل اڑاؤ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کمبل اڑائے. انداز بھی کیا تھا معلوم ہے بیوی کا؟ حضرت خدیجہ بیٹھی ہیں، حضور کا سر مبارک اپنے گود پہ رکھے، حضور کو کمبل اڑایا اور حضور کے جسم پاک پہ ہاتھ رکھ کے ایک بیوی شوہر کو کہہ رہی کہ حضور آپ کانپے نہیں، ڈرے نہیں، کیونکہ اللہ آپ پہ ایسا مہربان ہے، آپ غریبوں کا خیال کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا بننے والے ہیں، آپ سب کی مدد کرنے والے ہیں. آپ جیسے نیک پہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیسے آ سکتا ہے؟ کوئی اور چیز کا خوف کیسے آ سکتا ہے؟ آپ اگر ڈرتے ہیں تو وہ صرف خدائے تعالیٰ کی ذات سے ہیں، آپ کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں. زملونی زملونی، جب حضور نے اپنے جملے استعمال کیے، زملونی کہا، تو جب کمبل اوڑھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو. کیا کہو؟ یا ایھا المزمل. زملونی حضور کے الفاظ تھے نا، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم فانذر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے محبوب کھڑے ہو جائیے رب کی عبادت کے لیے. یا ایھا المزمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زملونی کا مطلب اڑانا. کیا کرنا؟ اڑانا. تو حضور نے کہا اڑاؤ. اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے کھڑے ہو جا. حضور کا نام نہیں کہا، اے کمبل اوڑھنے والے کھڑے ہو جا. پھر دوسرے جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے کھڑے ہو جا. اللہ اکبر، کیا پیار ہے دیکھیے حضور کا. اللہ تعالیٰ کیسی محبت کرتا ہے حضور سے. نام نہیں لے رہا ہے، جو کمبل اوڑھے ہیں اس کمبل کے ساتھ خطاب کر رہا ہے. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ سے ڈرائیے، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیجیے. حضور علیہ السلام اب اٹھے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، بٹھا کے کہا کہ بھائی دیکھو رات سے یہ حالت ہے حضور علیہ السلام کی. حضور کے چہرے کو دیکھا، حضور کی پوری باتیں سنی، تو چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے کہا جو آپ نشانیاں بتا رہے ہیں نا، اس نشانیوں کے اعتبار سے تورات، انجیل، زبور میں لکھا ہے وہ آنے والے کوئی اور نہیں، اللہ کے مقدس فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں. اور آپ کو اللہ نے اعلان نبوت کا حکم دیا ہے. ورقہ بن نوفل نے کہا میں خوش نصیب ہوں کہ نبی کو اعلان نبوت کا حکم دیا گیا اور یہ ورقہ بن نوفل سامنے موجود ہے. ورقہ بن نوفل نے کہا یا رسول اللہ میری عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھے بغیر انتقال ہو بھی جاؤں تو آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور سچے پیغمبر ہیں. اللہ اکبر. ورقہ بن نوفل کے پاس حضور واپس آئے. واپس آنے کے بعد اب حضور نے عادت بنا لیا، قرآن اترتا تھا حضور اس کو بار بار پڑھتے تھے. بھائی یاد ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟
کوئی چیز آپ یاد کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بار بار پڑھتے ہیں نا. تو جیسے جیسے قرآن کی آیت اترتی تو حضور علیہ السلام بار بار پڑھتے. اب بار بار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں اتنی دیر سے بول رہا ہوں، میرے ہونٹ سوکھ رہے. آپ بھی بار بار کوئی چیز پڑھیے، کیا ہوتا ہے؟ ہونٹ سوکھ جاتے ہیں نا. تو جب حضور علیہ السلام بار بار پڑھنے لگے نا، اللہ تعالیٰ نے 9واں پارہ سورۃ القیامہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب کیوں بار بار پڑھتے ہو؟ کیوں پڑھتے ہو بار بار؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے محبوب اپنے ہونٹوں کو حرکت مت دو، بار بار نہ پڑھو. حضور نے عرض کی کہ مولا نہیں پڑھوں گا تو یاد کیسے ہوگا؟ نہیں پڑھوں گا تو یاد کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ، محبوب میں جبریل کو بھیجوں گا، جبریل آئے گا، سنائے گا. سننے کا کام آپ کا ہے، دل میں بٹھانے کا کام خدا کا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ محبوب پڑھیں گے نہیں، صرف بٹھائیں گے؟ کیوں کہا؟ کیونکہ محبوب کو پڑھ کے جو تکلیف ہوتی ہے نا، رب کو یہ بھی پسند نہیں ہے. میرے محبوب کے ہونٹ قرآن بار بار پڑھنے کے لیے سوکھے، یہ بھی رب کو پسند نہیں ہے. اسی لیے رب نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ و قرآنہ. محبوب آپ صرف سنیے اور دل میں بٹھانے کی ذمہ داری ہماری ہے. اور جب بھی اس کے بعد سے حضرت جبریل آیت لاتے، حضور صرف سنتے اور دل میں وہ آیت بیٹھ جاتی اور صحابہ کو بلا کے اسے لکھوا لیا کرتے تھے. یہ قرآن کریم کی ابتدا ہے. حضور علیہ السلام اب باہر نکلے. ٹائم ہو گیا اذان کتنا ہو گیا ہے؟ صرف 1 منٹ ختم کر دوں گا. حضور علیہ السلام، حضور کو اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، ڈرائیے. جب ڈرانے کا حکم دیا تو حضور علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، سارے رشتہ داروں کو جمع کیا. کہاں جمع کیا؟ ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ پہ حضور چڑھے اور چڑھنے کے بعد تمام رشتہ داروں کو جمع کیا حضور نے، سب رشتہ داروں کو. اس میں ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے اور سارے رشتہ دار موجود ہیں. جب سب موجود تھے تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلی مرتبہ یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں. حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے تمہیں مارنے کے لیے ایک فوج آ رہی ہے، کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو جو مکے والے کھڑے تھے، حضور کے خاندان والے کھڑے تھے، سب نے کہا کہ ہاں ہم یقین کریں گے، کیونکہ آپ کو بچپن سے 40 سال کی عمر تک دیکھا ہے، آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، ہم یقین کر لیں گے آپ کی بات کا. جب حضور نے ان سے تصدیق کروائی کہ میں سچا ہوں، پھر حضور نے فرمایا جب تم مجھے سچا مانتے ہو، صادق مانتے ہو، تو میں سچا اعلان کر رہا ہوں کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، مجھے نبی مانو. یہاں حضور کی سیرت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ لوگوں پہلے جا کے اپنا رباب مت جماؤ. آج لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں ہم سب سے اچھے ہیں، ہمیں جو ہے بڑے کے جیسا ٹھہرا کرو، ہمیں یہ بناؤ، ہمیں یہ پوسٹ دو، یہ پوسٹ دو. حضور کی سیرت ہمیں درس دے، پوسٹ لینے سے پہلے اخلاق ایسے بناؤ آگے والا کہے کہ تو سچا ہے، آگے والا کہے کہ تو سچا ہے. جب آگے والے گواہی دیں گے نا تو سچا ہے، اس کے بعد تو اعلان کرے گا نا تو تجھے گھر گھر جانے کی ضرورت نہیں، وہ خود کہے گا سچا ہے تو اسے دینا چاہیے، سچا ہے تو اسے بڑا بنانا چاہیے، سچا ہے تو اس کو امیر بنانا چاہیے. تو حضور کی سیرت یہ پیغام دے رہے، حضور اعلان کریں. اس کے بعد اعلان کے بعد کیا ہوا، کن کن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور کون کون لوگ واپس چلے گئے، انشاءاللہ کل کے ہم بیان میں سنیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو حضور کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو حضور سے اسی قدر محبتیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایمان کی زندگی اور ایمان پہ خاتمہ نصیب عطا فرمائے. استغفر اللہ.